السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے ناول نگار۔ میرے موبائل فون میں میرے دوستوں کے اتنے نمبر محفوظ نہیں تھے جتنے رشتہ کرانے والے لوگوں کے تھے۔ میری اماں کو میری شادی کی بہت فکر تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی جلد ہو جائے۔ وہ کسی شادی کی تقریب میں جاتی تو میرے لیے لڑکی زیادہ کھانے کی ڈشیں کم دیکھتی تھیں۔ ہر ملنے والی کے ساتھ اگر بات کسی اور موضوع پر بھی کر رہی ہوتی تو بات گھما کر میری طرف لے جاتی تھی اور میری تعریف شروع کر دیتی تھی کہ شاید کوئی مجھ سے متاثر ہو جائے اور اس طرح میری شادی کی بات ہو جائے۔ میرے ابا بھی اپنے ملنے والوں سے کسی اچھے رشتے کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا تھا اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ جب بھی میری شادی کی بات چلتی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب پہلی بار مجھے لڑکی والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو جو ہی وہ رکشا میں سوار ہوئے تو رکشا الٹ گیا، لڑکی کا باپ زخمی ہو گیا، انہیں ہسپتال لے گئے۔ میرے ابا کو اطلاع ملی تو وہ اس خیال سے ہسپتال جا پہنچے کہ اس عیادت کی وجہ سے یہ رشتہ ہاتھ سے نہ جائے گا اور تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ابا نے اپنی جیب سے لڑکی کے باپ کے لیے 2242 روپے کی ادویات بھی خرید کر دی۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر وہ جب گھر چلے گئے تو 3 دن کے بعد ابا نے انہیں فون کر کے کہا، آج آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ مشکل ہے؟ دوسری طرف سے لڑکی کے ابا نے جواب دیا۔ کیا مشکل ہے؟ ابا نے دریافت کیا۔ کل ہم آپ کی طرف آنے کا فون کرنے والے تھے کہ جس فون پر آپ کا نمبر ملایا وہ فون اچانک ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ نیچے گرنے سے بچانے کے لیے میرے بیٹے نے اس سے کیچ کرنے کی کوشش کی۔ فون اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر اچھلا اور وہ سیدھا میری بیوی کے ماتھے پر لگا اور میری بیوی کا ماتھا زخمی ہوا۔ تو ہوا موبائل فون بھی ٹوٹ گیا، لہذا اب ہم آپ کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ بتانے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے سنا تو اداس ہو گیا، اماں کا بھی منہ لٹک گیا اور ابا کو اس بات کا صدمہ زیادہ ہوا کہ ان کی جیب سے 2242 روپے دوا مد میں نکل گئے تھے اور ان کی واپسی ممکن نہ تھی۔ اس کے بعد ایسی خاموشی چھائی کہ کوئی رشتہ دور تک دکھائی نہیں دیا۔ ایک بار ابا مجھے ایک پیر جی کے پاس لے گئے۔ صحت مند پیر جی نے میری طرف دیکھتے ہی جلالی انداز میں دریافت کیا، کیا ہوا؟ اس کی شادی نہیں ہو رہی؟ ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابا نے بتایا، اس کا رشتہ باندھا ہوا ہے۔ پیر جی بولے، کہاں باندھا ہوا ہے میرا رشتہ؟ میں نے معصومیت سے پوچھا تو پیر جی نے میری طرف گھور کر دیکھا اور پھر اپنے ایک آدمی کی طرف نظر گھما دی۔ وہ آدمی میرے ابا کے پاس بیٹھ کر ان کے کان میں کہنے لگا، جس کی آواز مجھ تک بھی آ رہی تھی، توڑ کرنا پڑے گا، 7 دیسی بکرے پیر جی کی نظر کرنے پڑیں گے۔ میں نے فوراً حساب لگایا، 7 دیسی بکروں کی اتنی قیمت بنتی تھی کہ اس رقم میں بآسانی میری منگنی ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ابا کے کان میں کہتا کہ آپ صاف انکار کر دیں، اچانک پیر جی کا موبائل فون بجا۔ اس نے فون کان کو لگایا تو دوسری طرف سے ایک تیز آواز آئی جو میرے اور ابا کے کان میں پڑ رہی تھی۔ اس نے فون کان کو لگایا تو دوسری طرف سے ایک تیز آواز آئی جو میرے اور ابا کے کان میں بھی پڑ رہی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی خوشی سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مبارک ہو، مبارک ہو، بڑی مشکل اور بڑی کوشش کے بعد آپ کا رشتہ طے ہو گیا ہے پیر جی۔ اچھا، واقعی؟ پیر جی نے خوش ہو کر جو ہی یہ کہا، ہم اس جگہ سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سین۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے نفع نقصان کا حساب ہو رہا تھا۔ ہم اکاؤنٹس کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے مسلسل اس کام میں مصروف تھے اور ہمیں گھر جانے کی چھٹی بھی نہیں ملی تھی۔ ہم سب کام میں اس قدر مصروف رہے کہ کسی نے بھی 2 گھنٹوں سے زیادہ نیند نہیں لی تھی۔ لمبا چوڑا حساب تھا۔ کمپنی کے شراکت دار ہمارے سروں پر برا جمان تھے۔ پھر جیسے ہی کام ختم ہوا تو دوسرے دن کے 10:30 بجے چکے تھے۔ جیسے ہی کام ختم ہوا تو دوسرے دن کے 10:30 بج چکے تھے۔ اتوار کا دن تھا، یعنی کمپنی نے ہماری عام تعطیل میں سے بھی کچھ گھنٹے اپنے کام کے لیے لے لیے تھے۔ نیند کا خوب زور تھا، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر جاتے ہی بستر پر ڈھیر ہو جاؤں گا اور خوب مزے سے سوؤں گا۔ جب میں بائک پر بیٹھ کر جانے کی تیاری میں تھا اور ابھی میں نے بائک کو کک نہیں ماری تھی کہ گھر سے فون آ گیا۔ دوسری طرف اماں تھی۔ ظہیر، تم کب آ رہے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ بس اماں، نکلنے والا ہوں۔
میں نے جواب دیا اچھا آتے ہوئے شیو بنوا کر آنا۔ اماں نے کہا کیوں اماں خیر تو ہے؟ میں نے دریافت کیا 4 بجے لڑکی والے تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے اماں کی خوش کن آواز سنائی دی اچھا اماں، یہ سن کر میرے دل میں جلد رنگ سانج اٹھا۔ یہ احساس ہی اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے لڑکی والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس بات نے جیسے میرے اندر توانائی بھر دی تھی اور جو نیند مجھ پر غالب ہو رہی تھی وہ خود بخود معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے بائک کو کک ماری اور وہاں سے چل پڑا۔ میرے دل و دماغ میں ایبام کا ریلا تھا۔ مجھے وہ سب رکاوٹیں یاد آ رہی تھیں جو ہر بار کہیں نہ کہیں سے نکل آتی تھی اور میرا رشتہ طے نہیں ہو پاتا تھا۔ دوسرے تمام واقعات کے ساتھ مجھے وہ واقعات بھی یاد آ گئے تھے جو دادی اماں کے ساتھ منسلک تھے۔ ایک روز جب لڑکی والے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو 1 گھنٹہ قبل دادی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہم ان کو اسپتال لے گئے۔ اس طرح لڑکی والے نہ آ سکے۔ دادی اماں کو 2 گھنٹے کے بعد گھر لے آئے تو ابا نے لڑکی والوں کو فون کیا کہ وہ اب آنا چاہیں تو آ جائیں۔ لڑکی والوں نے بتایا کہ ان کی نظر میں ایک اور رشتہ تھا اس لیے وہاں چلے گئے اور انہیں لڑکا پسند آ گیا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا اور اس لڑکی کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا تھا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔